ایک مرتبہ پھر خوش آمدید نعت ہی نعت میں آج دنیا کے اس مقبول ترین سیگمنٹ میں دنیا کے مقبول ترین ثنا خواں کی آمد ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی ایک ایسی آواز جو اوائل دور سے یعنی 1973 سے آن ایئر ہوئی ہے اور ہوا میں ایسی ماشاءاللہ یہ آواز گونجی ہے کہ پورا عالم اسلام آج تک اس آواز کی گونج کی زد میں ہے۔ اس آواز سے جو کچھ کیفیات لوگوں کے دل پر طاری ہوتی ہیں اس کا بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے ساتھ دا پرائڈ آف پاکستان دا ون اینڈ اونلی الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سلمان بھائی ایک بات میں کہنا چاہوں گا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 میں نے پڑھی ہے پہلی مرتبہ، جی تو یہ میڈیا پہ پڑھی ہے؟ میڈیا اس سے اس سے پہلے تو نجی محفلوں میں پڑھتا تھا نا۔ اچھا یعنی آغاز جو ہے آپ کا بچپن میں؟ بچپن سے میرا نجی محفلوں میں ہے، اچھا لیکن اس پہ میڈیا پہ میں نے پڑھی ہے۔ یعنی کہ ریڈیو پاکستان کا جو دور ہے، پاکستان سے اور ٹی وی کا جو دور ہے، پہلے میں نے ٹی وی پہ پڑھی ہے۔ پہلے ٹی وی پہ پڑھی؟ اچھا پہلے میں نے ٹی وی پہ پڑھی ہے، اس کے بعد پھر میں اس پہ 68 میں نے پڑھی ہے ٹی وی پر، اور 70 میں آیا ریڈیو پاکستان۔ مطلب اگر میں آپ کے لیے یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، جی ہاں، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے۔ بچپن سے، اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر آج جو ہے قاری صاحب میں کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں آپ کی آواز میں۔ جی جی، اس دور کے لوگوں کو یہ جو قلب پریشان ہے نا، جی جی، اس کو سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ، پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہو میسر مدینے کے گلے یا اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں،
شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں کے اپنا گھر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ واہ واہ، زمانے بھر میں کہیں پر سکون ملے نہ ملے مگر مدینے میں جا کر ضرور ملتا ہے۔ واہ واہ، تو ایک نعت شریف وہ بھی ہو جائے نا پھر کہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ اللہ ہو کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا۔ جس کا خیالی، سبحان اللہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کے جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ ایک بار پھر یہ مصرع، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے
جیسے نہ یہ غات خان لے نہ وہ غات خان. ہائے ہائے سبحان اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب، کیا بات ہے، بہت خوب. کہتے ہیں کہ نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی. اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. قاری صاحب ایک نعت میرے ذہن میں آ رہی ہے، خدا کے فضل سے عزت مل. اللہ یہ بھی حال ہی میں نے پڑھنے شروع جی کی جی ہے جی آپ جی کے نعتیں سنانے کی. واہ 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 سبحان اللہ. خدا کے فضل سے عزت ملی، نعتیں سنانے بے شک یہ سچ کہا کی. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے عزت ملی، نعتیں سنانے کی. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے عزت ملی، نعتیں سنانے کی. کیا بات. معزز ہوں میں اب یہ رائے ہے سارے زمانے کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. معزز ہوں. کیا بات. معزز ہوں میں اب یہ رائے ہے سارے زمانے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی. بے شک ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی. ہر ایک دل میں تمنا ہے در اقدس پہ جانے کی. سبب یہ ہے کہ وہ بگڑی بناتے ہیں. اقتدا کر لو بھائی. کیا بات. یہاں تو التجا کر لوں در اقدس پہ جانے کی. وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی. وہاں پر ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی. اور بڑا خوبصورت شعر سبحان پیش کر رہا ہوں. عطا ہو. ہمارے نبی کا کردار آپ دیکھیے. قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو مگانے کی. قناعت یہ کہ عادت ایک مٹھی جو مگانے کی. اور سخاوت یہ کہ بھر دی جھولیاں سارے کیا کہنے. سارے
زمانے کی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قناعت یہ کہ عادت ایک جو مٹھی منگانے کی. ہائے ہائے ہائے. سخاوت یہ کہ بھر دی جھولیاں سارے زمانے. اللہ اکبر. مسعود انور کا ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے کہ حیران ہے تیری شان توکل پہ زمان. یہ مزاح کا شاعر ہے. جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو ادب اور سنجیدگی کی کس سطح پر شعر کہتا ہے کہ حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ. آقا حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ. چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں. چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سر محشر شفاعت کے ایک دو شعر اس کے ہو جائیں پھر انشاءاللہ وہ دنیا میں جو فردوس ہوتا. جی. سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں. سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں. ہمارے سامنے مسند نشینوں کی حقیقت کیا. ہمارے سامنے مسند نشینوں کی حقیقت کیا. غلامان نبی کے کفش برداروں میں ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب. سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب. صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں. کیا عمدہ شعر تھا ماشاءاللہ. کیا بات. آپ کے انتخاب کے بھی ماشاءاللہ قربان جاؤں. صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی. خاروں میں ہم بھی. اللہ کیا بات ہے قاری صاحب. بہت اونچا انتخاب ہوتا ہے آپ کا. اللہ خیش رکھے. میرا شعبہ ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا حضور دنیا میں جو فردوس عطا ہوا وہ جو کلام ہے اس کے ایک دو شعر اگر میرے ساتھ پڑھیے گا بڑا اچھا لگے گا. بسم اللہ. دو ذکر نبی ذکر نبی ذکر نبی. کیا بات ہے قاری صاحب. یہ آپ نے
انتخاب کلام، خیر ماشاءاللہ میں کیا ہی کہوں. لوگ مطلب اس بات پہ اعتبار کرتے ہیں کہ میں انتخاب کے معاملے میں جی میں یار پر سمجھوتا نہیں کرتا، لیکن آپ کے انتخاب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. تکرار لفظی جس کے خالق صنعت تکرار لفظی کے اردو شاعری میں مومن خان مومن ہے، اور اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس طرح کے کلام ہمیں سننے کو ملتے ہیں. حضرت نے جو پڑھا یہ تکرار لفظی وہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی ہے. جس طرح کہ ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. کیا بات ہے قاری صاحب. بتاتا چلوں ناظرین کہ آج کے نعت ہی نعت میں اتنا ہی. آخری نعت قاری صاحب کی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ بچہ بچہ پڑھتا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ ہم قاری صاحب سے سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں قاری صاحب آپ کے لیے شاہزیب الیکٹرانکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. YBC ریسٹورنٹ کی طرف سے آپ کے لیے تحفے آپ کے ساتھ جائیں گے. فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ فریش ون بیکرز کی طرف سے، یہ سب انشاءاللہ تحفے آپ کے ساتھ. ہم باخدا آپ کے ایک لفظ اور ایک مصرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. بس یہ ادنا شکریہ میرے ساتھ ایسا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور جزائے خیر عطا. آمین اللہم آمین. میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو ایک مرتبہ ہزاروں کے مجمع میں دعوت دینے کے لیے جب میں نے مخاطب کیا تو قاری صاحب کے لیے ایک قطعہ پڑھا تھا، کیونکہ قاری وحید ظفر قاسمی روئے زمین پر وہ واحد ثنا خان رسول ہیں عرض وطن کے الحمدللہ. اسی لیے کہتا ہوں نا تو پراؤڈ آف پاکستان کا فخر یہ ہے، پاکستان کا غرور یہ ہے. اس لیے کیونکہ روضہ رسول کے اندرونی حصے میں اس ثنا خان رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلہ عطا فرمایا، انہی کو یہ اعزاز حاصل ہے. تو میں ان کے لیے جو پڑھتا ہوں قطعہ وہ پڑھتے ہوئے آخری کلام قاری صاحب سے سنیں گے. رفعت عرش بھی جس در کی تمنائی ہو، کاش حاصل مجھے اس در کی جبیں سائی ہو. میں مدارات دنیا کا تو قائل ہی نہیں، بات جب ہے کہ مدینے میں پذیرائی ہو. مدینے میں پذیرائی، بات جب ہے کہ مدینے میں پذیرائی ہو. السلام علیکم جہاں روضہ پاک خیر الورا. بسم اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت